اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. سورہ تکاثر 102 نمبر سورت ہے، ترتیب میں نزول میں 16 نمبر پر ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں 8 آیت مبارکہ اور 1 رکوع ہے. سورہ قاریہ میں قیامت کے مناظر اور کامیاب ہونے والوں کا ذکر اور ناکام ہونے والوں کا ذکر. اس صورت میں دنیا کے زندگی میں جو لوگ اس مناظر کو بھول گئے، قیامت کے مناظروں کو، قیامت کی تیاریوں کو، ان نعمتوں کو بھی بھول گئے اور ان سختیوں کو بھی بھول گئے. جو دونوں بھول جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کہ مسافر اگر پردیس میں جائے، اپنے والدین یاد ہے، گھر والے یاد ہیں، تو وہ تیاری کرتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ پیسہ کماؤ تاکہ اپنے ملک میں بچوں کے لیے کچھ رزق حلال یا گھر بناؤ، قرض دور ہو جائے. اسی لیے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح دنیا میں آنے والا دنیا کو میں عیش و عشرت میں لگ گیا کہ نہیں ہے تو آخرت چھوڑے اور دنیا کو آباد کرنا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. رب فرماتا ہے تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا. الہاکم، غافل کر دیا تمہیں. کسے؟ تکاثر نے، مال بڑھانے نے. یہاں تک امریکہ پہنچ گئے، کینیڈا پہنچ گئے، امارات پہنچ گئے، سعودی عرب پہنچ گئے. نماز سیکھنے کے لیے مسجد میں نہ آ سکے. ارے قرآن سیکھنے کے لیے گھر میں بیٹھ کر نہ یوٹیوب پر، نہ فیس بک پر، نہ واٹس ایپ پر قرآن سن سکے. اور دنیا کے فساد کی باتوں کے لیے تمہارے پاس بہت ٹائم تھا، مسجدوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہ تھا. اے انسان، جب انسان مسجد میں آ جائے پھر نوافل پڑھتا رہے یا ذکر کرتا رہے یا تلاوت کرتا رہے. یہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ قیامت کے دن مشکلات ہوں گے. تو ہم دنیا میں بھی غافل، اکثر مسجد میں آتے ہیں، نماز کا معنی ہی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے ان کو دنیا کے جمع کرنے نے اس کے حریص بنا، اتنا حریص تھا کہ سب کچھ بھول گیا. اس کی تشریح کرتا ہوں، پہلے ترجمہ کر لوں، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ زیادہ ضروری چیز سے غافل ہونا. اس کا معنی ہے الہا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے. یہاں پہ چند حدیث مبارک آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا کے فسادات سے آگاہ کیا، اور اللہ کے پیارے نبی کی وہ پیاری پیاری باتیں اللہ محدثین کرام کی قبوروں پر اپنے رحمتوں کی بارش برسائے کہ ہمارے نبی کا ایک ایک فرمان انہوں نے جمع کیا. کتنی محنتیں کی. اس وقت کمپیوٹر بھی نہیں تھا، یعنی اس قدر انتظام نہ تھا کہ چلو فون کر دیا، فہیم آپ کے پاس اگر وہ ہے تو بھیج دینا. یہی ہوتا ہے نا، استاد جی وہ فلاں مسئلہ بھیج دینا، چلو یہ آ گیا. اس وقت یہ نہیں تھا، جانا پڑتا تھا. اس دن میں نے ایک حدیث سنی، ایک شخص مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر وہاں پہنچ گیا تھا شام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور بولا میں کوئی حاجت کی، دنیاوی حاجت کے لیے نہیں ہے، میں نے سنا آپ کے پاس کوئی ایک حدیث ہے کہ طالب علم کی یہ فضائل ہیں. بولا ہاں میں نے اللہ کے نبی سے سنا. دیکھیے میرے سامعین اور حاضرین کرام کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا کس قدر غافل کرنے والی ہے. سب سے بڑا فتنہ دنیا ہے کہ دنیا کا جادو جس پر چل جا، کہتے ہیں ہاروت و ماروت کے جادو سے زیادہ خطرناک ہے.
بہت بڑی حدیث ہے. دنیا میں انسان شکست کیوں کھاتا ہے؟ غیر لوگ غالب کیوں آتے ہیں؟ الہاکم التکاثر. کافر تو ویسے بھی کافر ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو واحد لا شریک خالق اور رازق مانا اس کے بعد بھی وہ غفلت میں رہا. کس میں رہا؟ غفلت میں رہا. آخری راوی ذکر کرتا ہوں، باقی کو چھوڑ دیتا ہوں، سند پوری نہیں سنتا. ان ثوبان، قربان کتنا پیارا نام ہے میرے نبی کے غلام. آگے اس کی تشریح نہیں کرتا، یہ حدیث بیان کرتا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. قریب ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے، قریب ہے وقت، کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے. دوسری امت قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے. کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدال آکلۃ الی قصعۃ، جیسے کھانے والے کھانے کی طرف شادی حال میں کھانے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاتے ہیں. یعنی تم اتنے آسان ہو جاؤ گے دوسرے قوموں کے لیے کہ بچاؤ مسلمانوں پر حملہ کرو فتح تمہاری ہے. اسرائیل ایک مٹھی ہے اور بہت سارے مسلمانوں کو ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بیماری رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. بیماری وہ مشکل ہوتی ہے جس کا علاج نہ ہو. حضور نے علاج بھی بتایا، بیماری بھی بتائی کہ جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری بیماری کیا ہوگی. آگے سنتے ہیں میرے سامعین. اللہ کے نبی نے کسی کہنے والے نے کہا فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ ومن قلت نحن یومئذ، کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، قومیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمان بہت کم تھے، دوسرے زیادہ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. اس دن تم بہت زیادہ ہو گئے لیکن آپ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب آتے اس میں کچرے ہوتے ہیں تمہاری. ہاں، تعداد کچروں کے سیلاب آتا ہے تو پانی اٹھاؤ کتنے کچرے ہوتے ہیں اس میں. ہر جگہ مسلمان نظر آئے گا، لیکن دنیا اس کی لیلا یہ اس کا مجنون ہوگا. وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت کو دشمن کے دلوں سے نکال لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور پتہ نہیں مسلم یا بخاری میں ہم نے پڑھا یا ابن نسائی میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں دی. ایک یہ ہے کہ میں ایک مہینے پہ بھی دشمن سے دور ہوتا ہوں، وہ میرے خوف سے لرز اڑتا ہے. جو اللہ کی بندگی کرتا ہے ان سے دشمن بڑا لرز اڑتا ہے. جو دنیا کا مجنون ہو جاتا ہے ارے اس کا روب دبدبا وجاہت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا. ارے مسلمان کیا کر سکتے، ارے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہماری ذلت کے وقت کو بتایا. سورہ آل عمران میں ہم نے جنگ بدر جنگ احد کے واقعات پڑھے تو اس میں تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، 120 نمبر آئی تھی. اگر تمہارے اندر یہ دو مادے ہو نا، صبر اور تقوی، ارے تمہیں کچھ بھی تمہارا وہ دشمن نہیں بگاڑ سکتا. آگے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ یہی اصل چیز تھی کہ دشمن غالب آئے گا. حب دنیا و کراہیت الموت. یہاں رب نے فرمایا ارے دنیا کی جمع کرنے سے، ایک دوسرے پر فخر کرنے سے، بنگلے بنانے میں تم لگ گئے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے. تو دنیا کی محبت، موت کا خوف، یہ دو چیزیں ایسی بیماری ہیں اے میرے امتیوں تمہارا شکست مقدر بن جائے گا، تمہاری جیت کبھی نہیں ہوگی. اگر دشمن کو شکست دینا ہے تو یہ باتیں رکھنا، دنیا اپنے دل میں، دنیا کو جگہ نہ دینا. کہتا ہے کشتی پانی کے ذریعے تو چلتی ہے،
دنیا کے ذریعے ہم دنیا مسجد آباد کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، دینی مدارس آباد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال دی پانی کے مدد سے کشتی تو چلتی ہے، لیکن جب وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، ارے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اے مسلمان، یہ مال تیرے دل میں نہ آئے، تیرے اندر نہ آ جائے۔ اور دل میں کب آتا ہے؟ دل میں اندر کب آتا ہے؟ جب تو اپنے بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے، پڑوسیوں سے لڑ جائے، یہاں تک کہ پھر کہاں تک دنیا کے لیے پہنچ جاتا ہے، پھر تو مجنون ہو جاتا ہے ہر کسی سے، اپنے روحانی باپ جس سے تو لڑا، اس سے جس سے تو پڑھا، اس سے بھی لڑنے کو تیار۔ ایک استاد سے بھی تمہیں دنیا زیادہ محبوب ہو گئی۔ باپ تین ہوتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہے نا؟ کس کو یاد ہے بتاؤ ذرا میرے بچوں؟ تین باپ ہوتے ہیں، ایک باپ ہوتا ہے؟ تین ہوتے ہیں۔ ایک وہ باپ ہے جس نے تمہیں جنم دی، ایک وہ باپ ہے جو تمہیں تربیت دیتا ہے، ارے ایک وہ باپ ہے جس کو سوسر کہتے ہیں، جس کو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوسر کا نام یوں لیتے ہیں کہ جیسے دشمن ہے، انا للہ و انا، جگر کا ٹکڑا دیا، اللہ کے نبی نے باپ کہا، اور یہ لوگ، میں نے کتنے سوسروں کو دیکھا، ساس اور سوسر کو دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی اس داماد پر زیادہ مہربان ہیں، کہ وہ بیٹی کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے اور ادھر یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ داماد جو ہے نا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان سے کوئی گرے ہوئے انسان نہیں ہے۔ ماں باپ کی بڑی قدر ہے، لیکن وہ بھی تو ماں باپ ہیں، وہ بھی تو تیرے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے۔ تو پشتوں کا ایک شعر ہے، سماعت فرما لیجئے، برا تو نہیں لگتا؟ برا تو شاباش۔ پہلے آپ سے بولوں نا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ پشتوں کا شعر مت پڑھا کریں۔ ایک نے بولا تو جب شعر سنا ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں بولے، بولو یہ عربی کا ہے۔ میں نے بولے نہیں یار، میرے سامعین جو ہے نا رسول اللہ کے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں، یہی میں تربیت دیتا ہوں کہ وہ کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، میرے رب کی وحدانیت کا اقرار، میرے نبی کا محمد رسول اللہ کہنے والا ہو، خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، سب کچھ اور پر قربان۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نور من دی پزڑا باندے امبار کڑے ننبا سے پکا بکی بوتان ولی۔ ارے دوسرے محبتوں کو تیوں نے دل میں گسیڑ دیا، ارے خانہ کعبہ میں بتوں کو کیوں گسیڑ رہے ہو؟ تیرے دل میں تو اللہ کی یاد، نبی کی محبت ہونی چاہیے، ارے تو نے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دے دی۔ افسوس چی بے خدایا بے رسولہ محبت کڑا آغا خلقو ناری نداؤ خراق خزی خریدی۔ یہ بڑا خطرناک شعر ہے۔ اللہ واللہ کے نبی کو چھوڑ کر محبت کرنے والے، ترجمہ کے کر دوں؟ نہیں کر دوں، بیٹا کہتے نہیں کرو۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھو، سر اس کا ترجمہ بتا دے، میں بتا دوں گا۔ پھر رزلٹ کیسے آتا ہے؟ بڑا خطرناک۔ حالانکہ رزلٹ میں جن کا ذکر آیا نا، جن جانوروں کا ذکر آیا وہ اس انسان سے بہتر ہیں، لیکن ہم صرف فساد کی وجہ سے کہ کوئی کلب ہو گیا یہ مجھے بتا رہا ہے، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں جس کے اندر یہ وصف پایا جائے، جس کے اندر ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ہے ہم ویسے پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ آگے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسط علی من کان قبلکم فتنافسوا کما تنافسوا وَتَحْلَقَكُمْ كَمَا أَحْلَقَتْهُمْ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے امت پر فقر و غربت کا خوف نہیں ہے کہ بھوک سے مر جائیں گے، مجھے خوف اس بات کا ہے ارے دنیا تم پر پھیل جائے گی، دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ہم نے قرآن میں پڑھا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اللہ کا رزق میں فراوانی کر دے، ارے یہ پھر دیندار لوگوں سے بھی یہ فرعون لڑ جاتے ہیں۔ علماء سے کون لڑتے بولو؟ شاباش۔ یعنی غریب انسان تو بڑا محبت کرنے والا تھے، لیکن جن کے داں دو پیسے ہیں، ارے زمین پر اکڑ چلنے والوں، اللہ نے منع کیا وَلَا تَعْثَوْا عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ زمین پر فساد کر کے برپا کر کے نہیں چلتے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔
تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا اور پہاڑ تک اونچا بھی نہیں بن سکتا. کیوں ایسے کر رہے انسان؟ اے غافل انسان جو نیکوکار ہے اللہ ان کے لیے دعائیں. تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے دنیا زیادہ ہو جائے گی. اب 50 سال پیچھے چلے جاؤ، غربت کے کیا عالم تھا اور آج کیا نعمتیں ہیں یار. لیکن ہم پھر بھی ہمارا منہ ایسے کھلا ہوا کہ بس غربت ہو، پریشانی پریشانی. انسان تو مرے گا لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا. اور تم اس میں پھر رغبت کرو گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا، اور جیسے تمہیں بھی یہ دنیا ایسے ہلاک کرے گی جیسے انہیں ہلاک کیا. سابقہ کو دنیا کی محبت انہیں ہلاک کر دیا. ایک اور حدیث سنا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے یقول العبد مالی مالی وانما له من مالی ثلاث ما کل فافنا وما لبس فابلا واعطى فاقنا وما سوى ذلك وذاب وتارك للناس. رواہ مسلم. کس نے روایت کی؟ مسلم نے یا مومن نے؟ ہاں مسلم معرفہ ہے نہ کرائے. اب پھنسائے کے بچے مسلم معرفہ ہے نہ کرائے. دیکھیں جیسے جواب دو گے غلط ہوگا. معرفہ ہے یہ کہتے معرفہ ہے، میں اعتراض کروں گا. حالانکہ اس کا جواب ہے کہ معرفہ ہے نہ کرائے. تم کوئی بھی جواب دے معرفہ ہے نہ کرائے. مسلم 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 مسلم. اور جب بہتوں پر صادق آئے وہ نکرہ ہوتا ہے. انسان 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 انسان. جواب یہ ہے کہ مسلم تو نکرہ ہے لیکن یہاں جو ہے یہ معرفہ ہے. یہ جواب صحیح ہے کہ یہاں جو ہے کسی کا نام رکھ دیا مومن تو معرفہ ہو گیا نا. لیکن اجنبی سنے گا وہ ایک شخص کا نام تھا نکرہ، وہ عمر نا، کسی کے دوسرے نحوی کے دروازے پہ دروازہ کر رہا ہے. من علی الباب بولا عمر، اس نے بولا انصرف، اس نے بولا العمر غیر منصرف لا ينصرف، اور اس نے بولا اذا نکرہ صرفا. اس نے بولا کون؟ بولا عمر. بولا لوٹ جاؤ. بولا عمر تو غیر منصرف ہے، نہیں لوٹتا، یعنی اس کے پر کسرہ و تنوین نہیں آتی. ارے بولا وہ بھی بڑا تیز تھا نحوی تھا. اس نے بولا اذا نکرہ صرفا، معرفہ ہٹا دی، میں عمر کو نہیں جانتا. وہ صاحب ختم ہو گیا، منصرف ہو گیا. تو میں کہتا ہوں یا معرفہ ہے، منصرف کو شیری مراد ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا انسان کو بڑا میرا مال میرا بنگلہ، میں یوں اکڑ کے چلتا ہے اپنے مال پر بڑا، اکڑ کے چلتا ہے. جیسے قارون نے کہا کہ میں ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا. انہی کو ہم کہتے فرعون جو اللہ والوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے دولت دی ہم اس سے اللہ والوں کی مدد کریں گے. ارے ان کو ایک کا مال مبارک ہو. مال دو ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہلاک کر دیا، ایک وہ ہے جس کو پاس کر دیا. حضرت عثمان کے بعد جو مال آیا کیا بات ہے. اللہم ارزقنا یا رب، ہم ایسے مال دے. ہاں کہتے ارے تم اس پر ناز و نخر، تیرے مال سے 3 چیزیں ہیں، وہ جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا اور پہن لیا اور انڈا دیا، ختم کر دیا، یہ تو دنیا میں چلے گئے. اور ایک وہ جو اللہ کے نام پہ دیا، مسجدیں بنا دی، ارے اور اس کو جمع کیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے ارے تو اس سے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے وہ چھوڑنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں سے کون ہے جو وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پسند ہے. یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا احد الا مالہ احب، مالو یا مفعول بنا گے مالہ احب الیہ من مال وارثی. یا رسول اللہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ وارثوں کے کہ اپنے مال سے وارثوں کے مال سے محبت کرے. ہر انسان کو اپنا مال پسند ہے، ہر انسان کو اپنا بنگلہ، اپنی کار. دوسروں کے کیا ہے، اسے تو اکثر جو ہے نا وہ دیکھ کر جل جاتے ہیں. ارے بھائی اس کے پاس نعمت ہے تو دعا کرو یا اللہ اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سنو فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ وَمَا لِوَارِثِ مَا أَخَّرَ. بخاری رواہ بخاری کہ اس کا مال تو وہ ہے ہاں جو آگے بھیجا، جو اور ورثاء کا مال وہ جو پیچھے چھوڑا، بینک بیلنس گھر وغیرہ، یہ تو اس کا مال نہیں جس کے لیے خوشی منا رہا ہے. مسجد میں دیا اس پر خوش نہیں ہے، خدمت قرآن میں دیا اس پر خوش نہیں ہے، اور جو گھر میں جمع کیا اس پر بولے ارے وہ ورثاء کا اور یہ تیرا جو تو نے آگے بھیجا. الہاکم التکاثر،
آگے حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے وعن مطرف عن ابی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، وہ یقرأ، وہ تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر قال یا یقول ابن آدم، فرمانے لگے انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال، اس پر اس کو بڑا ناز ہے۔ قال وعلک یا ابن آدم، وہاں تھا یقول ابن آدم، اور یہاں ہے وعلک یا ابن آدم، وہاں فاعل ابن بننا تھا، یا یقول ابن فاعل بننا تھا، ابن آدم کہتے، اور یہاں منادا مضاف ہے، اے انسان، یہ اے انسان، وَحَلَّكَ یا ابن مال، ارے تیرے لیے کچھ ہے، اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَأَوْ لَبِسْتَ فَأَمْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْلَيْتَ، یہ وہی ہے، رواہ مسلم۔ تو تیرا تو مال کرے، تیرا تو وہ کھا لیا، ختم کر لیا اور جمع کر لیا، وہ کیا ہے پہن لیا اور انڈا لیا، اور آگے یہ آگے جو بھیجے یہ تیرا مال ہے۔ یہ حدیث میں نے بہت زیادہ یار جمع کی، ایک حدیث یہ بھی سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ یقول ابن آدم، یا ابن آدم میں نے پڑھا، حالانکہ یہاں پہ یا نہیں ہے، لیکن جب بھی اس ہم مقام کو دیتے ہیں کہ بعض اوقات حرف ندا جو ہوتے ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی پوچھے بھئی ربنا کیوں پڑھا، کون سا ناصبہ اس پر آیا، انبانا لیکن اللہ علیہ ناصب اسمن ورافع در خبر زید ماولا، یہ ناصبہ ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کہتے یا بھی تو حرف ندا ہے، لیکن اس کا منادا جب موضع ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا تو اس کا ترجمہ کرتے اے ہمارے رب، تو یا کا ترجمہ نکال لیتے ہیں۔ اگر صرف اے نہ کرتے ربنا ہمارے رب، ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، تو یہاں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو اس لیے میں نے منادا مضاف کی وجہ سے، موصوف کی وجہ سے منصوب پڑھا، تفرغ لعبادتی املو صدرک غنى واسد فقرک وان لا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، رواه احمد بن ماجہ۔ اے انسان میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، جیسے آپ لوگ آئے قرآن سننے کے لیے، ارے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے نا، قرآن پاک سیکھنا، بخاری کی حدیث سنا دو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حضرت عثمان بن عفان ہے، ارے بہتر وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ اکبر۔ ہاں تو فرمایا میرے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، دنیا کے لیے کچھ ٹائم بچا کر ادھر بھی آ جا، ارے تیرے سینوں کو دولت مندی سے بھر دوں گا، ارے تیرے فاقے کو ختم کر دوں گا، ارے ایسے نہیں کرو گے میرے بندگی کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ارے تیرے ہاتھ ہمیشہ دنیا میں لگے رہیں گے اور تمہارا فقر تمہارے ذہن پر حاوی ہوگا، تو تمہیں یہی فکر ہو جائے گی آج مر رہا ہوں بھوک سے، عقل مر رہا ہوں، پھر دیکھ لینا انسان۔ اب حدیث قدسی ہے یار، تو سیکھ لیا نا کچھ کہ انشاءاللہ عمل کریں گے، دنیا کا تھوڑا سا کام چھوڑ کر دین کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالیں گے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ حضور علیہ السلام نے نصیحت کی کہ دیکھیں 5 چیزوں کو، 5 سے پہلے غنیمت، جوانی کو، بڑھاپے، قبل حرم کا، وہ صحت کو، پہلے بیماری سے، اور دولت مندی کو۔ دیکھ انسان زندہ تو دولت مند ہے، جب دنیا سے چلا جاتے غریب ہو جاتا ہے، اور اپنے فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ رواہ ترمذی، جلدی جلدی حدیث بنا رہے، ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو ان میں اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ وما والہ وعالم او متعلم متعلم، دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اللہ کے قریب کر دے، اور یا عالم اللہ کے لعنت سے دور ہے، یا متعلم سیکھنے والے، آپ متعلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دے کہ ان چاروں میں رہو، یا علماء بنو یا طلباء بنو، یا ان کی باتیں سنو محبت کے ساتھ، یا ان کی خدمت کرتے رہو، اس کے علاوہ نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ ہلاکت سے بچائے۔ ایک حدیث اور بھی سناتا ہوں، حدیث کتنی پیاری پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اگر دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ
ما سقا کافر منہا شربت، ایک گھٹ پانی کا بھی ان کو نہ ملتا، کس کو؟ کافر کو۔ ایک حدیث یہ سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر جو ہے چھٹی کرے تو، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، سورہ توبہ میں اس کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على ما على المال والشرف لدینہ، کہ دیکھے بھوکے دو بھیڑیاں ہوں اور وہ بھی بھوکے ہوں، اور وہ کسی بھیڑ کے ریوڑ پر آ جائے، بھیڑ بکریاں چری وہ آ گئے، وہ بھیڑیاں بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں، اتنا فساد نہیں کریں گے وہ، اتنا جیسے کہ انسان دنیا کے حرص اور مال کے محبت میں جو دین کا فساد کرتا ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ یہ حدیث یاد کرو، فساد یہ کون؟ جو اپنے انا کے مسائلوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر، یہ اس قسم کے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ علی المال والشرف، کہ میں بڑا انسان ہوں بھائی، میں کسی کی بات نہیں مانتا، میرے بات مانیں گے، یہ بہت بڑا فساد یہ، اور ایک مال کا محبت کرنے والا۔ تو رب کریم نے فرمایا کلا سوف تعلمون، یقینا تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقینا تم ان قریب جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہ کرتے، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے۔ یہ تین باتوں کا یاد رکھو، یعنی اگر تم آخرت میں اپنا عذاب کو جان لیتے تو مال و دولت پر فخر کرنا چھوڑ دیتے، کسی خبر کو سن کر یا دلال میں غور فکر کرنے سے جو علم حاصل ہوتے ان کی تین ڈگریاں ہیں، ایک کا نام ہے علم الیقین، کیا؟ علم الیقین کہتے ہیں، اور کسی چیز کو دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں، کہ دیکھ لیا، اور عین الیقین کہتے ہیں، اور تجربے سے جو یقین حاصل کہتے ہیں اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں پریکٹیکل دیکھوں، علم الیقین تو تھا۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، پھر تم ان قریب جہنم کو ضرور دیکھو گے، مسلمان بھی دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، ہر ایک وہاں سے گزرے گا نا، مسلمان کہہ کہ شکر ہے یا اللہ تو نے اسے نجات دی، اور کافر تو گیا بھائی۔ ثم لترون عین الیقین، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے۔ پہلے تو علم تھا کہ جان، لیکن وہ تو اس کے اوپر بھی یقین نہیں کر رہے، جب دیکھو گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نعمتیں کون کون سے؟ اس کا تھوڑا سا وہ تشریح بتا دوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں یہ صورت پڑھی، پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کن نعمتوں کا؟ یہ تو صرف کھجور اور پانی ہے، اور دشمن موجود ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنے ہر انسان پر، دو حوالے آپ کے پاس ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کے آج جو سورہ تکاثر کا ہم نے درس سنا، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچائے، دنیا کی اس محبت سے ہمیں بچائے جو غافل کر دیتی ہے، جیسے کہ اللہ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، کہ اتنا کماؤ جس سے ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، کسی کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، اور نیک کاموں پر لگائیں۔ کریم اللہ اس کے لیے اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، وغیرہ وغیرہ، صلہ رحمیاں چھوڑ دی، فساد کر دیا، تو یقیناً یہ مال وبال جان ہے، اور پھر جہنم کے آگ سے تپایا جائے گا، اور ماتھے اور کروٹوں اور پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ کریم اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔